ایک عجیب سا سوال ہے، لیکن سوچیں، کیا ہو اگر جس ایڈکشن سے سالوں سے لڑ رہے ہیں وہ اصل میں آپ کی ہو ہی نہ؟ یہ خیال تھوڑا سا شاکنگ لگ سکتا ہے، لیکن قرآن پاک اس معاملے میں ایک بہت ہی گہرا اور طاقتور نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ چلیں اس تفصیل میں گہرائی سے اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایڈکشن، جن اور ہمارے اندر کے خلا کا آپس میں آخر کیا تعلق ہے، اور اس کا مکمل علاج قرآن کی روشنی میں کیسے ممکن ہے۔ تو سب سے پہلے ایک بہت ہی بنیادی چیز سمجھنی ہے، وہ جو آواز اندر سے آتی ہے جو کہتی ہے بس ایک آخری بار، وہ آپ نہیں ہیں، وہ آپ کی اپنی سوچ نہیں۔ قرآنک نقطہ نظر کے مطابق یہ ایک جن کا وسوسہ ہے جو آپ کے اندر موجود ایک خالی پن سے، ایک وائڈ سے اپنی غذا لے رہا ہے۔ اس آواز کو خود سے الگ کر کے دیکھنا، سمجھ لیں کہ یہی شفا کی طرف پہلا قدم ہے۔ اچھا، اب جب جن کا ذکر آتا ہے تو فوراً ذہن میں بھوت پریت آتے ہیں، لیکن یہاں مطلب وہ نہیں ہے۔ قرآن سورہ الرحمن میں بتاتا ہے کہ جن کو مارج آف فائر، یعنی بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے خالص توانائی، ایک ایسی فریکوینسی بالکل وائی فائی یا ایکس ریز کی طرح۔ یہ ایسی فریکوینسیز ہیں جو ہمیں نظر تو نہیں آتی لیکن موجود ہیں اور ہم پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ وہ ہمیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جن ہم پہ اثر کرتے ہی کیوں ہیں؟ جواب ہے ہمارے اندر موجود اس خلا یا وائڈ کی وجہ سے۔ یہ خلا بنتا کیسے ہے؟ زندگی میں آنے والی مشکلات سے، صدمات سے یا کسی بڑے نقصان سے۔ قرآن اس کی مثال دیتا ہے کہ جب ہم مشکل سے گزرتے ہیں تو ہم اندر سے فارغ یا خالی ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل اپنے بچے کو دریا میں ڈالنے کے بعد ہو گیا تھا۔ اور یہ کائنات کا اصول ہے کہ خلا ہمیشہ پر ہونے کی مانگ کرتا ہے۔ اور بس یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے شیطان گیم میں انٹر ہوتا ہے۔ اس سلائیڈ میں جو سائیکل دکھایا گیا یہی ایڈکشن کی پوری کہانی ہے۔ پہلے اندر خلا موجود ہوتا ہے، پھر جن ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس خلا کو کسی باہر کی چیز سے بھرو، نشہ، سوشل میڈیا، لوگوں سے ویلیڈیشن، کچھ بھی۔ کچھ دیر کے لیے سکون ملتا ہے، لیکن کیونکہ یہ حل باہر سے آ رہا ہے اس لیے یہ اس اندر کے خلا کو بھرنے کے بجائے الٹا اسے اور گہرا کر دیتا ہے۔ اور پتہ ہے یہ ایک ٹریپ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے کائنات کے قانون کے بالکل الٹا ہے۔ اللہ کا قانون ہے اندر سے باہر، مطلب پہلے اندر کی حالت بدلتی ہے، پھر باہر کی دنیا بدلتی ہے۔ لیکن ایڈکشن میں ہم باہر کی چیزوں سے اندر کے احساس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ الٹا کام کرنا ہے، اور اسی لیے باہر کے سہارے کبھی بھی مستقل سکون نہیں دے سکتے۔ اب اس سلائیڈ میں دیکھیں کتنا واضح فرق ہے دونوں راستوں میں۔ شیطان کا راستہ کمی اور محرومی کا احساس دلاتا رہتا ہے۔ وہ باہر کی فاحش چیزوں کا حکم دیتا ہے اور سکون دیتا ہے تو بس تھوڑی دیر کا۔ اس کے مقابلے میں اللہ کا راستہ، جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے، مغفرت اور فضل یعنی کثرت اور ابنڈنس کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ اندر کی روحانی شفا پر زور دیتا ہے اور دلوں کو مستقل گہرا اطمینان اور سکون دیتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اب حل کی طرف آتے ہیں۔ اس جن کو بھگانے اور اس خلا کو ہمیشہ کے لیے پر نور کرنے کا قرآنک طریقہ 3 بہت ہی طاقتور قدموں پر مشتمل ہے۔ یہ قدم زندگی بدل سکتے ہیں اگر انہیں پورے یقین کے ساتھ اپنایا جائے۔ پہلا قدم وسوسے کو پہچاننا، دوسرا خلا کی اصل وجہ ڈھونڈنا، اور تیسرا مکمل ہونے کا احساس پیدا کرنا۔ پہلا قدم شعور اور اویئرنس کا ہے۔ آپ کو اپنی اصل آواز اور وسوسے کے درمیان فرق کرنا سیکھنا ہے۔ جب بھی اس بری عادت کا خیال آئے ایک لمحے کے لیے رکیں اور اپنے آپ سے پوچھیں، یہ کس نے کہا؟ بس یہ سوال آپ کو سوچ سے الگ کر دیتا ہے۔ آپ اس سوچ کے جج نہیں بلکہ صرف ایک مشاہد، ایک آبزرور بن جاتے ہیں، اور جیسے ہی آپ اس نادیدہ فریکوینسی پر اپنی توجہ ڈالتے ہیں یہ اپنی طاقت کھونا شروع کر دیتی ہے۔ اوکے، اب قدم نمبر 2، اور یہ تھوڑا گہرا کام ہے۔ آپ کو یہ پہچاننا ہے کہ اس ایڈکشن کے ذریعے اصل میں کیا محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جس کی تلاش ہے؟ کیا وہ پیار ہے، اہمیت ہے، تحفظ ہے، یا دیکھا جانا ہے؟ خاموشی سے بیٹھ کر اس پر سوچنا ہوگا۔ یہ خلا اکثر بچپن کے کسی صدمے یا ماضی کی کسی ناخوشگوار تجربے سے جڑا ہوتا ہے۔ جب وہ اصل وجہ پکڑ میں آ جاتی ہے تو سمجھے علاج کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اور اسی دوسرے قدم میں ایک زبردست قسم کا ہیک ہے۔ دیکھیں، ماضی جو ہے وہ اصل میں صرف آپ کے دماغ میں ایک سوچ ہے۔ اس سوچ کو بدلا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ اس تجربے کو دیکھنے کا اپنا نظریہ بدل کر۔ جب آپ ماضی کی انہی مشکلات پر غصہ یا افسوس کرنے کے بجائے شکر ادا کرتے ہیں کہ ان مشکلات نے آپ کو مضبوط بنایا، تو فوراً آپ کا ماضی کا تصور بدل جاتا ہے اور وہ خلا بھرنے لگتا ہے۔
اور اب آخری اور سب سے ضروری قدم، خلا کو باہر کی چیزوں سے نہیں بلکہ اندر سے اللہ کی صفات سے بھرنا ہے۔ اگر دیکھا جانا چاہتے ہیں تو یاد کریں کہ اللہ البصیر ہے، وہ سب کچھ ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ اگر تحفظ چاہیے تو اللہ المؤمن ہے، امن دینے والا۔ اگر اہمیت چاہیے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے تو بنی آدم کو عزت دی ہے، ہم پہلے سے ہی مکمل ہیں۔ یہ جو کمی کا احساس ہے نا، یہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ تو اس ساری تھیوری کو پریکٹس میں لانے کے لیے ایک چھوٹا سا 7 دن کا چیلنج قبول کریں۔ پہلا، حال میں رہیں، ہر وسوسے کی آواز کو پہچانیں اور اسے خود سے الگ سمجھیں۔ دوسرا، اپنا نظریہ بدلیں، ماضی کے دکھوں پر شکر ادا کریں کہ انہوں نے آپ کو سکھایا۔ اور تیسرا، کثرت کا احساس پیدا کریں، خود کو ٹوٹا ہوا ادھورا سمجھنا چھوڑ دیں اور قرآن کی روشنی میں اپنی اصل عزت اور مقام کو محسوس کریں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایڈکشن ایک اندھیرا ہے، ایک جھوٹ ہے، اور جھوٹ اور اندھیرے کی ایک کمزوری ہوتی ہے، وہ روشنی کے سامنے ٹک نہیں سکتے۔ جب آپ اپنے اندر کے ان اندھیروں میں قرآن اور شعور کی روشنی لے آتے ہیں تو اس جن کے پاس غذا کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ وہ بری عادت خود بخود گر جاتی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے جھوٹ کو آخر مٹنا ہی ہوتا ہے۔ اگر اس بات چیت نے آپ کو کچھ نیا سوچنے پہ مجبور کیا ہے یا آپ کو فائدہ ہوا ہے تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد ضرور کریں۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ایسی مزید گہرائی والی تفصیلات آپ تک پہنچ سکیں۔